باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دنیا جو وجود میں آئی تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے صلے میں وجود میں آئی۔ کنتو کنزم مخفیا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا میں چھپا خزانہ تھا، فاحببت، تو میں نے چاہا ان اعرف، کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو یہ محبت احببت جو ہے یہی دنیا کے وجود میں آنے کا سبب۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے۔ پھر وہ آپ نے حدیث نوری پڑھی ہوگی، سنی ہوگی، اس پہ نہ جا کر کے میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنا رشتہ اپنے معبود سے جوڑ دے۔ قطرہ جو ہے وہ دریا سے مل جائے، قطرہ دریا سے مل جائے۔ ایک گلاس پانی ہے تو ایک گلاس ہے، لیکن اس پانی کو اگر سمندر میں اڈیل دیا تو یہ سمندر بن جائے۔ تو مکھ دھارا سے، مین دھارا سے جڑنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ارسال رسول یعنی رسولان اعظام کو بھیجنے کا، اولیاء کرام کی پیدائش کا سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچھڑی ہوئی انسانیت کا رشتہ اس کے معبود سے یہ مضبوط کرا دے، اللہ تبارک و تعالی سے۔ تو انشاءاللہ محبت پر، اللہ کی محبت پر امام ربانی کا ایک لیٹر، ایک مکتوب بڑا مختصر ہے، وہ میں پیش کروں گا آج، چونکہ نئے چہرے ہیں، نئے لوگ ہیں زیادہ، تو وہ طریقہ جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوگا ویسے ویسے عمل کا ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑے عمل میں زیادہ رزلٹ رکھ دے گا، اور یہ ترقی کہہ لیجیے، ایک طرح سے اللہ کی عطا کہہ لیجیے۔ کبھی نوکیا 3310 ہم لوگ رکھتے تھے، اور کبھی یہ اینڈرائڈ رکھ رہے ہیں، آئی فون رکھ رہے ہیں، تو ورژن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ میری امت کا اول افضل ہے یا آخر بہتر ہے، اول بہتر ہے یا آخر۔ اول میں بھی صحابہ کرام اور حضور ہیں، اور آخر میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی۔ تو قیامت سے جیسے جیسے ہم قریب ہوں گے ویسے ویسے تھوڑا عمل کرو اور زیادہ ثواب کماؤ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آخر زمانے میں دو لوگوں کو زنا کرتے ہوئے دیکھے گا ایک آدمی، اور کہے گا ذرا آڑ میں چلے جاؤ، تو اسے حضرت ابوبکر صدیق کے برابر ثواب ملے گا۔ تو دہراؤ بھی، تو ایسے قرب قیامت ہے۔ اب اس میں ہم اگر تھوڑا عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ ثواب دے دے گا۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے اور شارٹ کٹ کر دیا، کہا کسی کو جنگل اور پہاڑ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ریاضت اور مجاہدہ
بہت زیادہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہر انسان کے اندر کچھ ایسی چیزیں رکھ دی ہیں کہ اگر آپ اس پہ غور کر لیں تو آپ کا انجن سیلف اسٹارٹ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پہ وارد کیا اور کروڑوں لوگ اس طریقے سے اللہ تک پہنچے. تمام صوفیہ کے اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو 10 چیزوں سے بنایا. ایک تو آگ، پانی، مٹی، ہوا، 4 تو ہم جانتے ہیں، اور 5 چیزیں وہ ہیں جو صوفی اپنے کشف سے دیکھتے ہیں: قلب، روح، سر، خفی، اخفا. قلب، روح، سر، خفی، اخفا. عرش جو ہے، عرش الہی، یہ بیچوں بیچ میں ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح سے دنیا کو پیدا فرمایا. ایک کو عالم امر کہتے ہیں، ایک کو عالم خلق. جب کن فرمایا تو عرش کا 50% اور عرش کے اوپر کی جو چیزیں ہیں وہ وجود میں آ گئیں. اور خلق فرمایا سب ملا کر کے تو عرش کے نیچے کا حصہ اور یہ جو دنیا ہم رہتے ہیں یہ ساری چیزیں وجود میں آ گئیں. تو کیسے سمجھیں گے؟ مان لیجئے یہ ہے عرش، سپوز اس کا 50% یہ عالم امر کہلاتا ہے، یہ عالم امر، اور 50% یہ نیچے عالم خلق. تو اب اسلام آئیے، حضرت آئیے، یہ آپ نے سمجھ لیا. یہ 50% یہ سمجھیے گا کہ یہ عرش ہے پورا، اور اس کا آدھا اوپر کا یہ عالم امر میں ہے اور نیچے جو ہے عالم خلق میں. عرش کے اوپر ایک لیئر ہے، یہ ایک پرت. اب وہ 7 زمین 7 آسمان کے برابر ہے، اتنا ہے، لیکن ایک پرت ہے جسے قلب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ قلب. گولڈن کلر کا ایک نور کی ایک لیئر. ٹھیک ہے، اصل قلب یہی ہے. یہاں تو بس اس کا کلکنگ پوائنٹ دے دیا گیا ہے. موبائل میں تو پوائنٹ دیا جاتا ہے کہ ٹاور آ رہا ہے کہ نہیں، اصل ٹاور تو کہیں اور لگا ہوگا. سمجھنے کے لیے سمجھ گئے؟ تو بس ایک پوائنٹ، ایک نقطہ یہاں دے دیا گیا کہ کلک کرو اور عرش کے اوپر پہنچ جاؤ. انسان جو ہے وہ عجائبات کا خزانہ انسان کے اندر. اچھا، اور اس والے حصے سے اللہ کے ایک بڑے عظیم پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام، انہیں خاص اٹیچمنٹ ہے. یعنی یہ حصہ جب آپ کا کھل جائے گا تو آپ کے اندر آدمیت بیدار ہو جائے گی. ایک یعنی آدم علیہ السلام کی کوالٹی آپ کے اندر آپ آنے لگے گی. رونا، گڑ گڑانا، توبہ کرنا، آنسو بہانا، آدم علیہ السلام کی ہی کوالٹی. اس کے اوپر سیکنڈ لیئر ہے، پرت، جو سرخ ہے، ایک دم ریڈ. ٹھیک ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ روح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ روح کہتے ہیں سیکنڈ والے کو. جب روح ہمارے بدن میں بھی ہے، میں بتاؤں گا اس کا کلکنگ پوائنٹ. روح تو ویسے ہر جگہ ہے، جہاں بھی ٹچ کرو تکلیف ہوتی ہے، اس کا مطلب روح وہاں. لیکن خاص اس کا پوائنٹ کیا ہے؟ تو غبارے میں کہیں بھی سوئی چبو دو گے پھٹ جائے گا، لیکن اس کا ایک خاص پوائنٹ ہے جہاں سے ہم ہوا بھرتے ہیں، منہ. تو اسے روح کا پوائنٹ ہمارے اندر کا یہ میں بتاؤں گا. تو دوسرے نمبر پر جو لیئر ہے، 2 پیغمبروں کو اس سے اٹیچمنٹ ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. جب یہ دنیا آپ پہ کھل جائے گی تو ان 2 پیغمبروں کی کوالٹی سے اللہ آپ کو حصہ عطا کرے گا. ویسے تو ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی، لیکن حضور کے امتیوں کو بہت تیزی سے یہ چیز ملنے لگتی. جس طریقے سے حضور افضل الانبیاء ہیں، نبیوں میں سب سے افضل، ایسے حضور کی امت افضل الامم ہے، امتوں میں سب سے افضل. شفاعت کسی اور پیغمبر کی امت کی نہیں ہوگی، صرف حضور کی امت کی ہوگی، امام ربانی کہتے ہیں. تو ایک تیسری لیئر بھی ہے،
किसके ऊपर? रूह के ऊपर, आलम अम्र की, जिसे सिर कहते हैं, बिल्कुल सफेद दूधिया। यहां ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अंडर में, किन के अंडर में? ये चीज जब रोशन हो जाएगी, इसकी मार्फत आपको मिल जाएगी, तो आपके अंदर वो क्वालिटी पैदा होगी कि दुनिया उखड़ जाए लेकिन आपकी कुटिया बाकी रहेगी। कहते हैं गरीब नवाज जब हिंदुस्तान में आए थे तो इसी लतीफे का, इसी पॉइंट का कमाल जाहिर हुआ था। पृथ्वीराज उखड़ गया लेकिन गरीब नवाज का आस्थाना बाकी। और चौथे नंबर पर एक और लेयर है, बिल्कुल काले कलर की परत, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अंडर में। ठीक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वहां खास अटैचमेंट है उस जगह से, समझ लो उनकी प्रॉपर्टी एक तरह से। ईसा अलैहिस्सलाम की क्वालिटी क्या थी? इन्नी उबरिउल अकमहा वल अबरसा व उहील मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मादरजाद अंधे और कोढ़ी को शिफा दे देता हूं और मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देता हूं। तो फिर जब ये क्वालिटी यहां पहुंचोगे, ये दुनिया आप पे खुल जाएगी, तो आपकी खामोशी तबलीग बन जाएगी। आपकी सोहबत में अब मुर्दे तो जिंदा करना, बुजुर्गान दिल फरमाते हैं, आसान है, लेकिन मुर्दा दिल जिंदा करना मुश्किल। तो आप किसी को कुछ ना कहें कि इतना वजीफा पढ़ लो, उतना वजीफा पढ़ लो। शाह फरमाते हैं जैसे खरबूजा सूरज की रोशनी में पड़ा होता है और पक जाता है, पता भी नहीं चलता कि पक गया। ना सूरज को ये होता कि हम पका रहे हैं, ना खरबूजे को लगता हम पक रहे हैं, लेकिन काम हो रहा होता है, प्रोसेस चलता है। ऐसे आपके साथ जो उठक बैठक रखेंगे, उनका दिल जिंदा हो जाएगा, दिल में नूर आ जाएगा, आप एक कशिश हो जाएगी आप में, यानी आप जुबान ही काम नहीं, अब दिल से काम होने लगेगा। तो ये क्वालिटी है। आजकल क्या होता है कि बड़ी बड़ी हस्तियां, ब्रांडेड लोग, जिनकी आपकी नजर में बड़ी इज्जत है, लेकिन एक हफ्ता उनके साथ रह लो तो देखोगे अरे यार हम तो जमात से नमाज पढ़ते थे, ये तो गवाह दे रहे हैं। तो ये दुनिया उन पर रोशन नहीं। ये दुनिया जिस पर रोशन हो जाती है, उसकी सोहबत में आप रहेंगे तो आप चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। गोश्त पोस्ट हड्डी तो आपकी होगी, लेकिन अंदर से आप वो नहीं होंगे, बल्कि एक नूरानी शख्स होंगे। लास्ट में इस दुनिया का क्या नाम है? खफी। क्या नाम है? खफी, हाइड। 5वें नंबर पर एक और दुनिया जिसे अख्फा कहते हैं, एक परत, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के अंडर है, ज़ेर कदम, और इसे क्या कहते हैं? अख्फा। ठीक है, इसका कलर क्या है? हरा है। कलर क्या है? हरा है। इसका क्या कहना? सुभान अल्लाह, इसमें तो हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी उनचे खूबा हम दारन तु तन्हादारी। जब ये भी खुल जाएगा तो हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो बेशुमार कमालात दिए थे, कमालात मोहम्मदी से हिस्सा आपको मिलेगा। ठीक है, हर वली किसी न किसी बड़े रसूल के जेर कदम होता है। अगर पहली परत खुली तो आप आदमीउल मशरब हो गए, दूसरी परत तो इब्राहिमुल मशरब, तीसरी परत तो मूसीउल मशरब, चौथी परत तो ईसाउल मशरब, और 5वीं परत तो मोहम्मदुल मशरब। इसके आगे सैर सुलूक है ही नहीं। आलमे अम्र में सैर करने को जज्बा कहते हैं। आलमे अम्र में सैर करने को जज्बा कहते हैं। और अर्श के नीचे जो आलम है, ठीक है, हवा है, पानी है, मिट्टी है, फिर आग है। आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये चीजें हैं इसके नीचे। इस आलम में सैर करने को सुलूक कहते हैं। इस आलम में सुलूक, सैर करने को क्या कहते हैं? नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या कहते हैं? सुलूक। और ऊपर से नीचे, ऊपर वाले से पहले स्टार्ट करेंगे तो क्या कहते हैं? जज्बा कहते हैं। तमाम लोग कहते हैं कि ऐसा पीर तलाशो जो मजजूब सालिक हो। अगर मजजूब सालिक हो तो बहुत बेहतर, यानी पहले ये वाला किया हो फिर नीचे वाला किया हो, ऐसा अगर मिल जाए तो मजजूब सालिक है।
اور اگر وہ نہ ملے تو کم سے کم سالک مجذوب. لیکن اب بہرحال جہاں ہر چیز میں گراوٹ آئی وہاں یہاں بھی گراوٹ ہے. تو یہ دنیا، پوری دنیا اسی سے بنی ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 پیر کے انسان کو بنایا تو پورے دنیا کی کوالٹی اس میں رکھ دی. ہماری باڈی جو بنائی ہے صاحب، وہ عرش کے نیچے جو چیزیں تھیں، جو لطائف جو پوائنٹس تھے، ان سے ہماری باڈی بنا دی. ہمارے اندر ٹمپریچر ہے 33 ڈگری ہوتے ہیں. ہمارے اندر پانی ہے، ہم سب جانتے ہیں بھائی، پیتے ہیں اور پھر نکالتے ہیں پسینے کے ذریعے، پیشاب کے ذریعے سے. ہمارے اندر مٹی ہے. سائنس کہتی ہے جو چیز مٹی میں مل کے مٹی ہو جائے وہ مٹی. تو ہڈیاں دیکھیں، قبریں کھودتے کبھی گئے، پرانی قبر کھود جائے اور یوں پکڑو تو آگ، پانی، مٹی اور ہوا ہی، آکسیجن لیتے ہیں ہم، کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتے ہیں. تو ہماری جو باڈی فل بنی ہے وہ عالم خلق سے، اور پورے عالم امر کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے میں رکھ دیا ہے مینیمائز کر کے. کمپیوٹر پہ 2 طرح کی فائلیں کھلتی ہیں. ایک فائل ایک دم اسکرین پہ ہو تو سمجھ لیجیے کیا ہے، اگر یہ ہو فائل، یہ مان لیجیے یہ ہم نے کھول دیا، یہ میگزیمائز ہے، فائل کھلی ہے، ٹھیک ہے. اور ایک منیمائز فائل کہتے ہیں. یہ دیکھیے یہ سب دکھ گیا نا، یہ بھی سب وہی ہے، یہ منیمائز کر دیا، ٹھیک ہے. تو یہ بھی وہی ہے، بس کلک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو عالم کبیر میں چیزیں الگ الگ پھیلی ہوئی تھی، اللہ نے انہیں نچوڑ کر کے ان کا ایک آئیکن ہمارے سینے میں رکھ دیا ہے. ذرا سی گردن جھکائی اور دیکھ لی کیا ہے، تو یہی ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان گیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو پہچانو اور پہچانوائے. امام ربانی نے قاعدے سے، امام ربانی مجدد الفسانی پر اللہ کا بڑا خاص کرم تھا، اور وہ کہتے ہیں عرش کے اوپر جو پہلی لیئر تھی اس کا پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے، پہلا پوائنٹ لیفٹ چیسٹ کے 2 انگل کے نیچے رکھ دیا ہے. اسے قلب کہتے ہیں. یہاں سنوبر ایک درخت کا نام ہے، کرسمس ٹری جیسے ہوتا ہے نہیں، اس ٹائپ کا وہ ہارٹ ہوتا ہے شیپ میں. وہ پیڑ بھی دیکھو یوں ہوتا ہے، اوپر جا کے یوں ہو جاتا ہے، اور ہارٹ کو بھی دیکھو اگر ایسے رکھو یوں ہو جاتا ہے. اچھا، تو حقیقت میں دل جو ہے اسے قلب نہیں کہتے ہیں. اس کے اندر جو وہ کلکنگ پوائنٹ، وہ نور رکھا ہے جو ڈائریکٹ وہاں تک پہنچا دیتا ہے. ایسا راکٹ رکھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں دباؤ پہنچ جاتا اپنے وہاں. یہ لانچر ہے، ٹھیک ہے. تو اچھا، قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ جو چیزیں جتنی سافٹ ہوگی وہ دوسروں کا اثر اتنے جلدی قبول کریں گی. ہوا بہت سافٹ ہے. اب ہوا اگر ٹوائلٹ سے گزرے گی تو بدبودار ہو جائے گی، اور یہی ہوا اگر آمنہ کے لال سے لگ کے گزر جائے تو ہمارا امام کیا کہے، امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ جھلک تیرے رہ گزر کی ہے. جس راستے سے آپ گزر جائے تو زمین امبر بن جاتی ہے، ہوا ابیر بن جاتی ہے، اور غبار جو آپ کے جسم سے ٹچ ہو جائے وہ مشک بن جاتا ہے. اور کیا کہے رضا، یہ ادنا سی جھلک میں آپ کے راستے کی دے رہا ہوں. صحابہ کرام حضور کی خوشبو سے حضور کو پہچان لیتے تھے کہ حضور کہاں گئے. تو بہرحال ہوا سے بھی زیادہ سافٹ چیز ہے قلب. اسی لیے بروں کی صحبت پا کر کے یہ قلب گندا ہو جاتا ہے، اور نیکوں کی صحبت پا کر کے یہ قلب منور ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ رائٹ چیسٹ کے 2 انگل کے نیچے دوسرا پوائنٹ اللہ نے رکھا جسے روح کہتے ہیں. اس کا کلر کیا ہے؟ ریڈ، ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ اب اوپر آ جائیے. لیفٹ چیسٹ بائیں چھاتی کے 2 انگل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سر کو رکھا ہے جو سفید تھا، ٹھیک ہے. اور دائیں چھاتی کے 2 انگل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چوتھے کو رکھا ہے جو بلیک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر میں خفی کہتے ہیں. اور بیچوں بیچ میں جیسے بارات کے اندر دولہا، ستاروں کے جھرمٹ میں چاند، یہ بھی کوئی تشبیہ ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام والا اللہ اتفاق بالکل بیچوں بیچ میں رکھا ہے، ٹھیک.
اور नफ्स जो घड़ियाल है, अक्सर का अम्मारा होता है, नफ्स अम्मारा, वो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा माथे में रखा। एक मिनट, अगर आलम खल्क उस पर गालिब है तो नफ्स अम्मारा है, आलम अम्र गालिब है तो मुतमइन्ना है, और अगर 50-50 है तो लवामा है। समझिए, तो अक्सर का नफ्स नफ्स अम्मारा होता है। अब बुजुर्गान दीन करते क्या है, बुजुर्गान दीन जिक्र के जरिया से, अपनी सोहबत के जरिया से क्या करते हैं, सबसे पहले सॉफ्टवेयर जो आपके हैं उन्हें रन करवाते हैं कायदे से। जब वो रन करने लगेंगे कायदे से और जिस्म की तारीकी से आजाद होंगे तो खुद तो रोशन होंगे, प्लस कुछ दिनों में वो जिस्म को भी रोशन कर देंगे। तो जब कल्ब रोशन होता है, कल्ब और ये सीने वाले सारी चीजें, तो पहली विलायत मिलती है जिसे कहते हैं विलायत सुगरा, फना और बका। आप अल्लाह के वली हो गए अगर ये रोशन हो गया। उसके बाद अगर ये नफ्स जो है अपनी बोली बोलना छोड़ दे, मुतमइन्ना हो जाए, तो दूसरी विलायत मिलती है जिसे अंबिया की विलायत कहते हैं, विलायत कुबरा इसका नाम है। अब आप किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होंगे, खल्के खुदा के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, अपने लिए नफा बख्श होंगे। अमन व अमान अगर कायम करना है तो सबसे बेहतर तरीका सूफिया का है। ठीक है, सूफिया रूहानियत का ऐसा इंजेक्शन लगाते हैं कि आपके अंदर कोई साइड इफेक्ट रह ही नहीं जाता है। आप जहां जाएंगे लोग आपसे नफा हासिल करेंगे। और जब नफ्स का भी काम हो जाता है तो चूंकि ये भी रोशन ये भी रोशन, तो जिस घड़ा में होगा यकाद ज़ैतुहा युज़ी लौलम तमससुना नूरुन अला नूर, रूहानियत का तेल ऐसा होता है कि बत्ती तो छोड़ दो, लगता है तेल ही जल पड़ेगा। नूरुन अला नूर, तो पूरा जिस्म रोशन हो जाता है। जो बुजुर्गों के बारे में आपने सुना, अभी यहाँ है, अगले पल हरम शरीफ में देखेगा तैयार, ये उसी कमाल की वजह से है। विलायत उलिया, ये तीसरी विलायत है, फरिश्तों की विलायत। कितनी रूहों को एक साथ हजरत मलकुल मौत कब्ज करते हैं, उन्हें ये विलायत हासिल है। फरिश्ते जहां चाहें आ जा सकते हैं महिला। तो ये 3 विलायतें, अल्लाह इन सबसे आपको जाम पिलाए, इसके ऊपर भी सबक। तो सूफिया क्या करते हैं, बड़े डॉक्टर के पास अब जाएंगे तो इतना बड़ा नुस्खा नहीं लिखेगा, ये दवा पूरे मेडिकल की, जाओ सालिम मेडिकल पे चले जाओ, आधा मेडिकल उठा लो, लूट लाओ। तो बस पहले मर्ज पहचानते हैं। अब देखो, पहले फंडामेंटल्स बता दिए, बुनियादी चीजें बता दी कि आपके अंदर इतनी इतनी चीजें हैं। तमाम उलूम में सबसे पहले उसके फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, उसकी बुनियादी चीजें क्या है, ताकि फंडामेंटल्स आपको उसके पता हों। फंडामेंटल्स जब पता होंगे उसके बाद उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन में, पहचानने में, तशखीस में आसानी होगी। तो सूफिया तो सब जानते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज है, शरारत किस किस में है, तारीकी कहाँ कहाँ है। तो क्या करते हैं, कहते हैं जंगल को अगर काटोगे, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया कहते हैं नफ्स जंगल की तरह है, जंगल को अगर काटोगे तो जब तक आखिर में पहुंचोगे पिछले वाले पहले से ज्यादा बड़े हो जाएंगे। काटने के बाद उन पेड़ पौधों को और ज्यादा क्या एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी हो जाते हैं वो। तो कहते हैं फिर, तो कहते हैं उसमें इश्क की चिंगारी डाल दो, एक बैग सब सोहा हो जाए। तो सूफिया क्या करते हैं, परेशानी कहाँ है वो चिंगारी डाल देते हैं कि ये सब असल की तरफ भागने लगे, अल्लाह से उनका कनेक्शन हो जाए, तो जो उनकी सोहबत में होंगे उनका कनेक्शन भी अल्लाह से हो जाएगा भाई। ठीक है भाई, असल तो धारा है, धारा जिधर जाए वही नदी बन जाए। तो धारे का रुख वहां की बस्ती की तरफ कर देते हैं, आखिरत की तरफ। तो ये दुनिया की जो चीजें, आलम खल्क की ये चीजें भी उधर ही परवाज करने लगती। अच्छा, तो 3 जिक्र उन्होंने बताए, इन 3 अल्फाज को आप याद कर ले, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह।
ایک سانس میں 2 بار اللہ اللہ، اور مجہول پڑھنا، ہو کی وجہ ہو۔ اللہ والوں کی زبان سے جو چیز نکل جائے اللہ اس میں اثر ہو جاتا ہے۔ ہمارے استاد نے ایک واقعہ بتایا کہ ایک مرید اپنے پیر کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ پیر صاحب بہت پریشانی ہے، تنگی، کوئی وظیفہ بتا دو۔ تو پیر صاحب نے کہا جاؤ یا کمہارو پڑھنا۔ تو مرید صاحب تھوڑا پڑھے لکھے تھے، اپنی اٹکل لگانے لگے، بولے کمہارو تو کچھ ہے نہیں، یا قہارو کہا ہوگا۔ اب جا کے پڑھنے لگے، ایک چلہ کیا، جو جمع پوجی تھی وہ بھی سوہا، آئے بہت ناراض ہو کے کیا ہوا، کچھ نہیں ہے سر، جو تھا سب سوہا ہو گیا۔ کہا بیٹے بتا تو کیا پڑھا تھا تم نے؟ بولے آپ نے کہا تھا یا قہارو۔ بولے ہم نے یا قہارو تو نہیں کہا تھا، اب تم نے خود وہی کر لیا، آ بیل مجھے مار، تو ہم کیا کریں؟ اللہ کے قہر کو تم دعوت دے رہے ہو۔ ہم نے تو کمہارو کہا تھا کہ کمہار بھر بھر کے لائیں تمہارے یہاں انڈے لیں۔ کہا اچھا، اب کی انہوں نے اٹکل نہیں لگائی یا کمہارو پڑھنا شروع کر دیا اور ریل ریل ہو گئی دولت کی۔ تو اللہ والوں کی زبان سے جو الفاظ نکل جائیں اللہ اس میں اثر دے دیتا ہے۔ تو اللہ ہو اللہ مجہول، 3 کلمات ہیں۔ پہلے فاتحہ پڑھیں، فاتحہ جیسے چاہیں پڑھ لیں، لیکن ہمارے بزرگوں کا جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ اول آخر درود شریف، 1 بار الحمد شریف، 1 بار آیت الکرسی، سورہ اخلاص 11 بار، آسان بھی۔ اول آخر درود شریف، الحمد شریف 1 بار، آیت الکرسی 1 بار یاد ہو تو، اور 11 مرتبہ قل هو اللہ احد شریف پڑھ کر کے اب زبان کا کام ختم۔ کیونکہ یہ خاص بات ہے، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ تینوں میں سلوک مقدم ہے۔ سلوک مطلب نیچے سے اوپر آنا آپ کو، اسی لیے اس میں ریاضت مجاہدہ کی ضرورت بہت پڑتی ہے سلوک میں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا حضرت خواجہ نقشبند پر، ان کا زمانہ چونکہ لیٹسٹ ہے، سب سے بعد میں یہی ہے، تو جو لیٹسٹ ورژن ہوتا ہے اس میں فنکشنز زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ بہاؤالدین، عام طور سے کیا ہوتا ہے لوگ ریاضت مجاہدہ میں رہ جاتے ہیں، ابھی سلوک ہی کمپلیٹ نہیں ہو پاتا اور جذبہ کجا اور معرفت انہیں مل نہیں پاتی، اتنے میں ان کی یا تو ہمت پست ہو جاتی ہے یا عمریں تمام ہوتی ہیں۔ تو تم بالکل الٹ دو، جذبہ کو پہلے کر دو اور سلوک کو بعد میں کر دو۔ تو انہوں نے ایسا کیا، جذبہ کو پہلے کر دیا۔ تو پھر یہ سلسلہ نقشبندیہ کی خاص بات ہوئی کہ پہلے ہی ہفتہ میں نیٹ ورک پکڑ لیتا ہے، نیٹ ورک آنے لگتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جب لذت ملنے لگے گی بھائی تو انسان کو پھر دشواری نہیں ہوگی۔ تو لذت مل گئی، اب لذت میں وہ محنت آپ کرنے لگے گا، اور لذت نہ ملے اور اس میں محنت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ کہیں جائیں 1 مہینہ کام کریں اور سیلری نہ ملے، سائنس ٹیچروں کی سیلری سال میں 1 بار آتی تھی، کتنوں نے چھوڑ دیا بیچاروں نے کہ بھئی ہم ٹھیلیاں لگا لیں گے، یہ نہیں کریں گے۔ اچھا، اب آج کل ویسے بھی کون ہے جو جنگل پہاڑوں میں جا کر ریاضت مجاہدہ کرے اور ضربیں لگائے؟ تو کرم ہو گیا اللہ کے الہام کے ذریعہ اور خواجہ سید بہاؤالدین نقشبند کے ذریعہ سے کہ جذبہ پہلے رکھا۔ اچھا خاص بات ہے، سلوک اگر پہلے رکھیں گے تو پہلے سلوک پہلے کریں گے، پھر جذبہ میں جو مدت ہے کم از کم 3 سال، وہ 3 سال آپ کو دینے پڑیں گے، تب آپ کا جذبہ طے ہوگا، جذبہ کی منزلیں طے ہوں گی۔ لیکن اس طریقے سے خواجہ نقشبند کے ذریعے سے اگر آپ نے جذبہ پہلے طے کر لیا تو الگ سے سلوک طے کرنے کی ضرورت نہیں، 1 پہ 1 فری، buy 1 get 1 فری، الگ سے طے کرنے کی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ جسے چاہے عطا کر دے۔ تو فضل الہی ہو گیا خواجہ نقشبند پر۔ اچھا، تو جہاں سلوک پہلے ہے اس میں ذکر کا اسٹارٹ، سبق کا اسٹارٹ کہاں سے ہوتا؟ لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کرو، نفی کرتے رہو، پھر اس بات میں آؤ، پھر لذت پاؤ گے۔ تو لا الہ ہی میں عمریں تمام ہو جاتی ہیں، اللہ کی نوبت نہیں آتی۔ اور جہاں جذبہ پہلے ہے خواجہ نقشبند کے یہاں تو پہلے سے اللہ یا اللہ، اور یہ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے، اللہ فرماتا ہے سبح اسم ربک الاعلی، اللہ کی تسبیح پڑھو،
اللہ کے اس نام سے جو بہت بلند ہے، سب سے بلند ہے۔ سب سے بلند نام کیا؟ اللہ۔ اللہ کہہ لیا تو رحمان بھی کہہ لیا، رحیم کہہ لیا، حیو کہہ لیا، قیوم بھی کہہ لیا، سب کہہ لیا ساری چیز۔ تو قرآن پاک پہ عمل بھی ہے، خواجہ نقشبند کا طریقہ بھی ہے، ان پر اللہ تعالیٰ نے جو الہام فرمایا اس کی بھی برکت ہے۔ تو اللہ سے شروع کرنا ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ سافٹ ویئر میں چل رہے ہو تو اس میں ہارڈ ویئر کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، آپ کو صاف رہنا پڑے گا۔ تو فاتحہ تک تو آپ کی زبان چلے گی، پھر زبان وہیں بند، زبان کا کام ختم۔ زبان کے لیے سمجھ لو سدرۃ المنتہا، اب نہیں آگے بڑھنا، اب جنان سے آپ کو سفر کرنا ہے۔ جنان دل کو کہتے ہیں، باطن کو کہتے ہیں، اس سے سفر کرنا۔ تو زبان کو تالو میں چپکا لیں، سر جھکا کے بیٹھیں اور من میں کہیں استغفر اللہ۔ من میں کیا کہیں؟ استغفر اللہ، مطلب ہے اللہ میں معافی چاہتا ہوں۔ تو معافی کا مطلب یہ نہیں آج کل گال سے کیسے معافی ہے کیا معاف آج کل بہت چل رہا ہے۔ تو استغفر اللہ کا مطلب شرمندگی، الندم و توبۃ، ندامت ہی توبہ ہے۔ شرمندہ ہوں کہ ہم نے یہ گناہ کیا کیوں۔ ہر انسان کو 2-4 بڑے گناہ یاد ہوتے، تو ان گناہ کو یاد کرے اور اس میں شرمندہ ہو کہ ہم نے کیوں کیا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، اور ہلکا سا کلک کر دے، یہ امیجن کرے، تصور کرے کہ ہم استغفر اللہ کہتے وقت تھوڑا سا دل پہ کلک کر رہے ہیں، سر بھی نہ ہلے اور ہاتھ سے بھی نہیں کرنا۔ پھر من میں استغفر اللہ کہے اور اس دوسرے والے پہ کلک کر دے، روح پہ۔ پھر من میں استغفر اللہ کہے اور اس تیسرے والے پہ کلک کر دے، سر پہ۔ پھر استغفر اللہ کہے اور چوتھے پر، خفی پہ کلک کر دے، پھر اخفا پہ 5ویں پر، پھر نفس پہ۔ یہ 6 پوائنٹ۔ تو طریقے ماں ہفت گیان است، خواجہ نقشبند کہتے ہیں ہمارا طریقہ 7 قدم ہے، 7 قدم کے بعد 8واں قدم اللہ کی ذات و صفات ہے۔ وہ کیا؟ 6 تو یہی ہیں، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفس، اور 7واں قالب ہے۔ 7واں قالب، جہاں بدن بھی نورانی ہو جاتا ہے، جیسے ملتا ہے ولایت اولیاء۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں، لیکن ہمیں ایک کو باقی رکھنا ہے۔ سب سے پہلے 6 پہ ٹارگٹ کرنا ہے۔ تو 6 پہ یہ کر لیا تو 1 راؤنڈ کہا جائے گا۔ استغفار کتنے راؤنڈ کرنا ہے؟ 11 راؤنڈ۔ اگر وقت کم ہے تو 3 ہی راؤنڈ کر لو۔ 11 راؤنڈ کرنے گئے تو 1 پہ 11 چھکے 66، ٹوٹل ملا کے 66 بار استغفر اللہ کہنا ہوگا۔ اب جب توبہ کر لیا آپ، تو اب محبت سے پکاریے اللہ کو من میں۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک اسم ہے اور دوسرا مسمہ ہے۔ میرا نام نور عالم ہے، اسے لکھو گے تو اتنے میں لکھ لو، اور ایک میرا پورا وجود ہے۔ ایک لفظ اللہ ہے اور ایک اللہ جس ذات پہ بولا جاتا ہے۔ تو لفظ کو ہمیں نہیں بولنا ہے، اس مسمہ اس ذات کو پکارے جو تمام کمالات کا جامع ہے اور تمام عیوب سے پاک ہے، جو ہمارا خالق، مالک، رازق سب کچھ ہے۔ تو من میں کہیں اللہ، من میں، زبان بالکل نہ ہلے، اور ہلکا سا کلک کر دے پہلے پر، پھر اللہ، اس پہ کلک کر دے، پھر اللہ، اس پہ، پھر اللہ، پھر اللہ، پھر اللہ۔ یہ بھی کیا راؤنڈ؟ 11 راؤنڈ۔ اس کے بعد اب 2 مرتبہ بہت محبت سے، یہ سمجھ کر کے کہ ہم زمین میں نہ آسمان میں، ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں، ایک ذات کے علاوہ اللہ ہی سے تعلق ہے۔ ہم اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اور اپنے رب کو منا رہے ہیں، راضی کر رہے ہیں، اور کہیں اللہ ہو اللہ، اور کلک کر دیں پہلے پر قلب پہ، اللہ ہو اللہ، دوسرے پر اللہ ہو اللہ، تیسرے اللہ ہو اللہ، چوتھے اللہ ہو اللہ، 5ویں اللہ ہو اللہ، چھٹے پر۔ یہ کنٹینیو کرتے رہے، اور جب شیخ کی محفل میں ہو، شیخ رہنما جو آپ کو، تو یہ بھی 11 بار کریں، اور اس کے بعد پوری زندگی جو چلنے والی چیز ہے وہ تصور شیخ۔ یہ امیجن کریں کہ ہمارا دل جو ہے وہ شیخ کے دل کے نیچے بھکاری کی طرح منہ پھیلائے رکھا ہوا ہے،
اور شیخ کا دل مثل سخی کے حاتم طائی کے اپنے فیوز و برکات اور اپنے عطیات سے نواز رہا ہے۔ اب چاہے وہ پرنالے کی طرح، بارش کے قطروں کی طرح، ہوا کی طرح یا لائٹ کی طرح، جو بھی امیجن کریں کہ وہ والا دل دے رہا ہے ہمارے دل کو اور ہمارا دل لے رہا ہے، یہ پمپنگ کر کر کے دے رہا ہے اور ہمارا پمپنگ کر کے لے رہا ہے۔ یہ پروسیس رکھیں اور من میں اللہ اللہ کرتے رہیں۔ چند دن یہ ذکر کریں گے اور آپ خود محسوس کریں گے، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ذکر کا طریقہ، کیونکہ زیادہ لوگ تھے تو آج ہم نے ریوائز کر دیا۔ پہلے فاتحہ پڑھیں گے، فاتحہ پڑھنے کے بعد استغفر اللہ، پھر اللہ، پھر اللہ اللہ۔ جو لوگ اپنا اپنا سبق دہرا رہے ہیں وہ اپنا کریں گے، نئے لوگ یہ کریں گے۔ لائٹ بند۔